رونا دکھا سکتے ہو، چیخنا چلا سکتے ہو، رونا دکھا سکتے ہو، چلانا دکھا سکتے ہو، مارنا دکھا سکتے ہو، روتے نظر آ سکتے ہو، نہ قرآن دکھا سکتے ہو، نہ قرآن کا حافظ دکھا سکتے ہو۔ اور میں نے ایک جگہ کہا، آج پھر کہتا ہوں، چلو ہمیں نہ صحیح، چلو ہمیں نہ صحیح، یہ اپنوں کو تو دکھا لو بھائی، ہمیں نہ صحیح اپنوں کو تو دکھا دو۔ تم جو کہتے ہو کہ وہاں بنا ہے، امام بھی دکھا دو، کتاب بھی دکھا دو، کبھی تو دکھا۔ او بھائی ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، آنکھوں سے نہیں دکھا سکتے، خواب میں ہی دکھا دو۔ لیکن ایک بات آپ کو اور بتانے لگا ہوں، خواب میں بھی وہی آتا ہے جو ہوتا ہے۔ خوابوں اور خیالوں میں بھی وہی آتا ہے جو ہوتا ہے، جو ہو ہی نہ وہ نہیں آتا۔ مدارس جو کچھ ہے سب بتاتے ہیں اور شاعر کرتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ یہ مفتی دیتے ہیں، مقرر دیتے ہیں، خطیب دیتے ہیں، وائس دیتے ہیں، شیخ الحدیث دیتے ہیں، شیخ التفسیر دیتے ہیں، حفاظ دیتے ہیں، قرآن دیتے ہیں، علماء دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وقتدار دیتے ہیں، مجاہد دیتے ہیں، دیندار دیتے ہیں، تقویدار دیتے ہیں، شخصیات دیتے ہیں، زندہ دار دیتے ہیں، جانشان دیتے ہیں، وفادار دیتے ہیں۔ انہوں نے جب بھی پیدا کیے وفادار ہی پیدا کیے۔ میں بات پر لمبا نہیں کرنا چاہتا، اگلی بار اگر میرے اس مدرسے میں کوئی بے وفا پیدا نہیں ہوا، میں ذرا زور سے مارنے لگا ہوں، میرے اگر اس مدرسے میں کوئی بے وفا پیدا نہیں ہوا، کوئی غدار پیدا نہیں ہوا، شیخ الحدیث کے سامنے بیٹھ کر کوئی کم ہمت پیدا نہیں ہوا، سامنے نہیں آیا، تو امام الانبیاء کی مجلس میں پیدا ہونے والا بے وفا کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیوں گزرنے کے بعد آج بھی میرے ایک ایک مدرسے کا ایک ایک طالب علم جان پر کھیل کر حق نہیں چھوڑتا، ایمان نہیں چھوڑتا، اسلام نہیں چھوڑتا، نظریہ نہیں چھوڑتا، استاد نہیں چھوڑتا، قیادت نہیں چھوڑتا، بات نہیں چھوڑتا، اصول نہیں چھوڑتا۔ وہ جب بیٹا ہی امام الانبیاء کے پاس تھا، فخر الرسل کے پاس تھا، تاجدار حرم کے پاس تھا، شافعیت کوثر کے پاس تھا، شافع محشر کے پاس تھا، جانے جہاں کے پاس تھا، محبوب خدا کے پاس تھا، محمد مصطفیٰ کے پاس تھا، اس کی بے وفائی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے آج کے طالب العلم نے محمد کے زمانے کے طالب العلم کی حقیقت کو آشکارا کر دیا ہے۔ اور اگلی بات بھی کہنا چاہتا ہوں، اس مدرسے کا طالب علم تم خرید نہیں سکے، اس مدرسے کا طالب العلم تم خرید نہیں سکے، محمدی مدرسے کا طالب علم کیسے خرید لو گے؟ اور میری بات سنو، حق نواز کے رنگ میں رنگا جانے والا کوئی ایک تو تم سے دبایا نہیں جا سکا۔ ہتھکڑی آئی، بیڑی آئی، شرم آیا، جبر آیا، تشدد آیا، پولیس مقابلہ آیا، ہتھکڑیاں پہن کر زمین پر گرا ہوا جوان نظر آیا، کئی سالوں سے لاپتہ شفیق اور ابو بکر کی صورت میں نوجوان نظر آئے، نہ گھر گیا، نہ اولاد گئی، نہ بیوی کا حوصلہ فست ہوا، نہ ماں باپ نے نظریہ چھوڑا۔ اگر حق نواز کے رنگ میں رنگے جانے والا تمہارے ظلم و تشدد سے نہ بدل سکا تو محمدی رنگ میں بدلنے والا کیسے بدل سکتا ہے؟ زور لگا لیا تم نے، تم انہیں نہ بدل سکے،
تم انہیں کیا بدل دو گے؟ کچھ عرصہ پہلے کراچی کے ایک تبرہ باز نے کہا تھا کہ یہ بھاگنے والوں کی اولاد ہے۔ کچھ عرصہ بعد ہم نے شام میں انہیں بگا کر بتایا تھا ہم بگانے والوں کی اولاد ہیں۔ اور قائد بیٹھا ہے، چہرہ مسکرا رہا ہے، رات کی تاریکی میں رونق نظر آ رہی ہے، تم بھی اسے دیکھ رہے ہو، تم شام سے بھی بھاگے ہو، تم پہلے بھی بھاگے ہو، پہلے بھی بھاگے ہو، صبح بھی بھاگے ہو، شام بھی بھاگے ہو، رات کو پہلے سے بھاگے ہوئے ہو۔ تم بھاگے ہوئے ہو شام میں، شام سے شام کو تمہیں پتہ ہی نہیں شام ہے کس کا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں شام ہے کس کا، اور تمہیں پتہ ہی نہیں صبح ہے کس کی۔ اور سنو، صبح بھی ہماری، شام بھی ہمارا، اجالا بھی ہمارا، زندگی بھی ہماری، شعور بھی ہمارا، قرآن بھی ہمارا، دین بھی ہمارا، حدیث بھی ہماری، خدا بھی ہمارا، مصطفیٰ بھی ہمارا، کعبہ بھی ہمارا، مسجد نبوی بھی ہماری، بیت اللہ بھی ہمارا، روزہ بھی ہمارا، ابو بکر بھی ہمارا، عثمان بھی ہمارا، علی بھی ہمارا، طلحہ بھی ہمارا، سعد بھی ہمارا، بلال بھی ہمارا، خباب بھی ہمارا، خبیب بھی ہمارا، سعد بھی ہمارا۔ سن میری بات، عائشہ بھی ہماری، آمنہ بھی ہماری، خدیجہ بھی ہماری، فاطمہ بھی ہماری۔ سنتا کیوں نہیں ہے؟ حسن بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، مکہ بھی ہمارا، مدینہ بھی ہمارا، قرآن بھی ہمارا، شریعت بھی ہماری، صداقت بھی ہماری، دیانت بھی ہماری، شرافت بھی ہماری، حیا بھی ہماری، وفا بھی ہماری، جرأت بھی ہماری، بہادری بھی ہماری، دلیری بھی ہماری۔ مان مان کہنے لگا ہمیں دنیا بھی ہماری، جنت بھی ہماری۔ اور سنو، اب آ گئی تمہاری باری۔ حق نواز شہید نے کہا تھا یہ دین کے دشمن ہیں۔ دوسرا جملہ کہا تھا یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ تم نے نہیں مانا، لوگوں نے نہیں مانا، ارباب اقتدار نے نہیں مانا، ریاست کے لوگوں نے نہیں مانا، تم نے اس کے عوض میں ظلم کیا، ہمارے لوگوں کو مارا، ملک دشمنی میں ڈالا، فوج جنوبوں میں ڈالا، عسکریوں میں پہنایا، بیڑیوں کو پہنایا، جیلوں کو آباد کیا، ان کے راستوں کو روکا، گھروں سے بے گھر کیا، لاپتہ کیا، سبھی کچھ کیا۔ ہم کہتے رہے یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں، اسلام کے بھی غدار ہیں۔ تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ کچھ وقت گزرا، یہ شام میں نکلے، یہ لبنان میں نکلے، یہ عراق میں نکلے، یہ ایران سے نکلے، یہ پاکستان سے نکلے، ان کی زبانیں نکلی۔ حق نواز نے کتابیں دکھائی تھی، تم نے نہیں مانا۔ یہ بھونکنے لگے، ان کے لفظ نکلنے لگے، زبانوں سے بات آنے لگی، کلپ آنے لگے، ویڈیو آنے لگی، گستاخی آنے لگی، گالیاں آنے لگی، تبرہ آنے لگی، واضح چیزیں سامنے آنے لگی۔ پتہ چلا حق نواز نے سچ کہا تھا کہ تین دشمن تھے، تم نے مان لیا۔ تم نے کہا مولانا صاحب تمہاری حق نواز نے سچ کہا تھا کہ تین دشمن ہیں، اسلام دشمن ہے، صحابہ دشمن ہے، قرآن دشمن ہے، یہ تو ہم نے مان لیا، لیکن یہ تو پاکستان میں رہتے ہیں، یہ تو پاکستانی ہیں، یہ پاکستان سے بات کرتے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ ہے، یہ پاکستان کی وفا کی بات کرتے ہیں۔ حق نواز نے پہلی بات کی،
سچی نہیں تھی، دوسری بات بھی سچی نہیں تھی۔ سچ کے طور پہ دلیل سامنے آ گئی۔ گلگت میں پاکستان مردباد کس نے کہا؟ کراچی میں پاکستان مردباد کس نے کہا؟ ترم میں پاکستان مردباد کس نے کہا؟ پشاور میں پاکستان مردباد کس نے کہا؟ چوکیوں میں کس نے آگ لگائی؟ پاکستانی پرچم کس نے اتارا؟ اتارنے کے بعد بہت کرے کس نے روکا؟ پانی پاکستان کو گالی کس نے دی؟ مصور پاکستان کو گالی کس نے دی؟ دونوں صورتوں میں آ جائے غدار وطن غدار اسلام میں بھی اگر کوئی آئے گا تو یہی نظر آئیں گے، غدار وطن میں بھی کوئی نظر آئے گا تو یہی نظر آئیں گے۔ میرے پاس 5 نعت کا ایک وقت آیا، اس نے مجھے کہا قائد اہل سنت سے ہمارا پیغام دے کر کہنا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بڑے علماء کا ایک وفد جس میں قرم کے لوگ بھی تھے، کوہاٹ کے بھی لوگ تھے، ایک بڑا جگہ تھا کہ ہماری طرف سے شکریہ ادا کر دینا۔ میں اس پورے اجتماع میں اور جرگے کی طرف سے قائد محترم آپ کا شکریہ ادا کرنے لگا ہوں۔ میرے پاس امانت تھی، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس شخص نے جملہ کہا، اس نے کہا میں بغل کا رہنے والا ہوں، میں وہاں پر کوئی دینی ادارہ نہیں چلاتا تھا، میں ایک اسکول چلاتا تھا، میرا پرائیویٹ اسکول تھا۔ اس نے کہا یہ ملک دشمن میرے اسکول میں داخل ہوئے، تم کہتے ہو فلاں تعلیم کا دشمن ہے، کوئی اسکول چلا دے، کیا وہ تعلیم کا دشمن نہیں ہے؟ کہ یہ میرے اسکول میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد اسکول کو آگ لگائی۔ اس نے کہا اسکول میں پرچم لگا تھا، انہوں نے پرچم اتارا، پاؤں تلے رون ڈالا، آدھے کو آگ لگا دی، آدھا زمین پر چھوڑ دیا۔ کہ بات وہی ختم نہیں ہوئی، قائد اعظم کی تصویر تھی، اسے اٹھایا زمین پر پھینک دیا۔ علامہ اقبال کی تصویر تھی، اسے اٹھایا زمین پر کر دیا، تصویر کو جلا دیا، تصویر کو نیچے پھینک دیا، پاکستان کے پرچم کو جلا دیا، اسکول کو تیش تیش کر دیا۔ یہ تعلیم کے دشمن ہے، یہ علم کے دشمن ہے، یہ روشنیوں کے دشمن ہے، پاکستان کے دشمن ہے، قائد اعظم کے دشمن ہے، علامہ اقبال کے دشمن ہے۔ اس نے اگلی بات ایک اور بہت عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر خوشی منائی، خوشی کی فائرنگ کی۔ کیا کرنے کے نتیجے میں پاکستان کا پرچم گرانے کی صورت میں ارباب اقتدار ریاست کے لوگوں، بالخصوص جنوبی پنجاب کے سرکرات افسران، CTD کے لوگوں، تم نے ہم سے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، جو کچھ کر گزرے تھے کر گزرے ہو۔ ذرا آؤ نا، کبھی تم نے دیکھا میں نے پاکستان کا پرچم جلایا ہو، میری جماعت کے لوگوں نے پاکستان کا پرچم جلایا ہو، قائد اعظم کی تصویر گرائی ہو، علامہ اقبال کی تصویر گرائی ہو، اسکول پر حملہ کیا ہو، کتابوں کو جلایا ہو، نصاب کو جلایا ہو، ٹپائیوں کو جلایا ہو، اسکول کی عمارت کو تیز نیش کر دیا ہو۔ کوئی ایک وقت بتاؤ ہم نے تم سے لاشیں وصول کیے جو تم نے گرا دیے، زمین پر گرا دیے، بچوں کے سامنے باپ کو مار دیا، باپ کے سامنے بچوں کو مار دیا، اسے خون میں لت پت کر دیا، ہم نے جنازے اٹھا لیے، تم نے شفیق جیسے جوان کو لاپتہ کر دیا، ہم نے احتجاج کر کے پاکستان مردباد نہیں کہا، جنازے اٹھا لیے، پاکستان مردباد نہیں کہا۔ میں کیوں پاکستان مردباد کہوں؟ پاکستان میرا وطن ہے، پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان میرا صاحبان ہے، پاکستان میرا سایہ ہے، پاکستان میرے اکابر نے دیا ہے، میرے بزرگوں نے دیا ہے، کلمے کی بنیاد نے دیا ہے، اسلام کی بنیاد نے دیا ہے۔